نماز سے محبت کی سچی کہانیاں سعودی عرب کے شہر ابہا کی۔ آپ کو پتہ ہے سعودی لوگ نماز کے بڑے پابند ہیں۔ ایک سعودی تھا، اس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا فیصل۔ اس نے تعلیم مکمل کر لی، اب اس کی عمر بھی ہو رہی ہے شادی کی اور نوکری بھی کرنی ہے، تو وقت بہت کم ہے۔ تو فیصل کا باپ اس سے کہتا ہے بیٹا میں تم کو ایک حل بتاتا ہوں، اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس پہ عمل کرو، دیکھو سارے کام تمہارے آنن فن ہو جائیں گے۔ لڑکا کہتا ہے بابا بتاؤ کیا کر رہے ہیں؟ کہتا تم نماز تم پڑھتے ہی ہو، تم قیام اللیل کرو، تہجد کی نماز ادا کرو، فجر کی نماز ادا کرو اور چاشت کی نماز پڑھ کے گھر آیا کرو۔ لڑکا کہتا ہے خوش ہو گیا لڑکا، کہتا بڑی اچھی بات ہے، میں تو ابھی فارغ ہی ہوں۔ تو لڑکے نے روٹین بنا لی اپنی، فجر کی نماز پڑھتا، تہجد پڑھتا، چاشت کی نماز پڑھتا، پھر گھر آتا تو گھر میں آ کے اپنی سی وی بناتا، کمپنی میں جاؤں سی وی کے نوکری کے لیے، سی وی بنا کے پہلی کمپنی میں جاتا ہے۔ یہاں عربی میں کمپنی کو شرکہ بولتے ہیں۔ اس شرکے میں اس کا مالک خود ہی بیٹھا ہوا تھا، اسے جا کے سلام دعا ہوئی، پہلے جا کے تعریف کی، کہتا ہے شکر ادا کریں اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وسیلہ بنا کے رکھا ہے یہاں پہ، اور میری یہ سی وی ہے، میں فریش ہوں بھی، اس سے پہلے میں نے کوئی نوکری نہیں کی۔ سعودی کو بڑا اچھا لگتا ہے، وہ لڑکا اس کا انٹرویو لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو رکھ لیتا ہے کام پہ، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی کل سے آپ کام پہ آ جاؤ۔ لڑکا بڑا خوش باپ کو فون کرتا ہے، باپ سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیتا ہے، گھر میں اونٹ ذبح کرتے ہیں، سارے مہمان آتے ہیں کھاتے ہیں۔ لڑکا اب نوکری پہ آ جاتا ہے، نوکری کرتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ چاشت کی نماز صبح چھوڑ دیتا ہے، اور چاشت کی نماز پھر کیا کرتا ہے کمپنی میں آ کے، جب 10 بجے 9 بجے لڑکے نے جاتے ہیں کسی کھانے پینے باہر وغیرہ، وہ کیا نام ہے کافی پیتے تھے، تو وہ اٹھتا اور 2 رکعت جو نا چاشت کے ادا کرتا۔ مالک اس کو نوٹس کر رہا تھا کافی دن سے، دیکھتا رہا کافی دن، مہینہ آگے ہوا ہے تو اس کو بلا لیا آفس میں، کہتا ہے کہ بھائی تمہارے کام کی سب تعریف کر رہے ہیں، تم کام بہت اچھا کرتے ہو، لیکن ایک بات تو کہنے کی بنتی ہے، تمہاری تعریف بنتی ہے، تم نماز کے بڑے پابند ہو۔ وہ کہتا ہے بس میرے ابو نے بتایا تھا کہ کوئی بھی کام ہونا تو نماز پڑھا کرو، دعا کیا کرو، سارے کام تمہارے آنن فن ہو جائیں گے۔ اب وہ مالک پوچھتا ہے بتاؤ تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ کہتا ہے ابھی شادی کہاں جی، میرے پاس تو ابھی نوکری ابھی آئی ہے، پیسے کماؤں گا، بندوبست کروں گا، شادی ہوگی، میرے پاس تو حق مہر کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں پہ حق مہر جو ہے کم سے کم بھی 40,000 دیتا ہے ایک سعودی اپنی بیوی کو، اور گھر کا پورا خرچہ جہیز جتنا بھی سمجھو جہیز ہے نا وہ لڑکے نے بنانا ہے، لڑکے کوئی خرچہ نہیں ہے۔ پاکستان کی طرح جہالہ نظام نہیں ہے، ہندو والا نظام نہیں ہے۔ تو اس کا مالک جو کہتا ہے اچھا منگنی، کہتا ہے منگنی بھی نہیں ہوئی۔ کہتا ہے میں تم کو ایک آفر دوں، کہتا ہے کیا آفر ہے؟ کہتا ہے اگر تم کو اعتراض نہ ہو تو میری جو بہن ہے نا وہ جوان ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، ہم اس کے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تم اگر چاہتے ہو دیکھنا دیکھ سکتے ہو، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو، تو میں اپنے بہن کے رشتے کی آفر کرتا ہوں تمہیں۔ لڑکا بڑا خوش ہوتا ہے، کہاں راجہ گھوش کہاں گنگو تیلی، فیکٹری کا مالک اور میں جناب نارمل آدمی۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، باپ کو فون کرتا ہے، باپ بڑا خوش ہوتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اور بیٹے سے کہتا ہے دیکھا نماز پڑھنے کا فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ لڑکے کو یقین ہو جاتا ہے اور بھی۔ اب وہ گھر والے دیکھ کے آتے ہیں، رشتہ پسند آ جاتا ہے، اب وہ طے ہوتا ہے کہ اس دن ہم شادی کریں گے، تم بندوبست کر لو، اپنا گھر وال سیٹ کر لو۔ اس کا مالک کہتا ہے تم بتاؤ حق مہر کا بندوبست کر لو گے؟ کہتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ گاؤں سے ہٹ کے ہوتا ہے جہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو اسی گاؤں میں شہر میں ڈھونڈتا ہے گھر، تو کوئی بتاتا ہے فلاں ایریے میں اچھی بلڈنگ ہے، نئی بلڈنگ ہے، صاف ایریا، وہاں پہ گھر کرائے پہ ہے، اس کا نمبر ملتا ہے، اس کو کال کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کل مغرب کے بعد آ جاؤ۔ اگلے دنوں مغرب ٹائم پہنچتا ہے اس جگہ پہ، وہاں پہ پہنچنے کے بعد اس کو کال کرتا ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے میں نماز کے بعد ملوں گا۔ ابھی اذان ہونے والی ہے مغرب کی، تو اسی مسجد میں چلا جاتا ہے، ابھی دیکھتا ہے کہ اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، کوئی بندہ نہیں آیا، یہ وہاں پہ اسپیکر آن کرتا ہے اور اذان دیتا ہے۔ اذان دے رہا ہوتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں، سب لوگ پھر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اس کو آ کر دیتے ہیں بھائی آپ اذان دیے نماز بھی پڑھاؤ۔ یہ نماز پڑھاتا ہے، اس کی قرت تھی بہت پیاری آواز تھی قرت کی، پیچھے نمازی بڑے خوش ہوتے ہیں اس کی قرت سن کے، اور اسی میں وہ بندہ کھڑا ہے جس نے مکان کرائے پہ دینا، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے پیچھے، وہ بھی دل میں سوچتا ہے نماز پڑھنے کے بعد یہ بندے کی قرت بہت پیاری ہے، آواز بہت اچھی ہے۔ نماز ختم ہوتی ہے، وہ لڑکا باہر آتا ہے، باہر آ کے کال کرتا ہے مالک کے مکان کو کہ میں جی مسجد کے باہر، اس مسجد ہے، اس کے نام ہے، اس کے باہر کھڑا ہوں، آپ کہاں ملیں گے؟ وہ بندہ کہتا ہے میں بھی باہر کھڑا ہوں، دیکھا تو نہیں ہوتا دونوں نے، وہ دونوں جناب گپ ملتے ہیں، پھر آمنے سامنے ہوتے ہیں، بات طے ہوتی ہے، پوچھتا ہے جی یہ سامنے بلڈنگ ہے، اسی میں گھر ہے؟
پوچھتا رینٹ کتنا ہوگا، کہتا رینٹ سال کا 14,000 ہے، آدھا کرایہ آپ کو پہلے دینا پڑے گا جو اصول ہے۔ کہتا ٹھیک ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے میں تم کو ایک آفر نہ دوں؟ بولتا ہے جی کیا آفر ہے؟ وہ بولتا ہے تم قرآن حافظ ہو؟ کہتا نہیں میں پورا قرآن حافظ تو نہیں ہوں، آدھا قرآن حافظ ہوں، 50 پاروں کا حافظ ہوں۔ کہتا ٹھیک ہے۔ کہتا ہماری یہ مسجد ہے نا نئی بنی ہے، یہ سارا دن نیا ہے، ہمیں اس کے لیے نا امام اور مؤذن کی ضرورت ہے، اگر تم یہاں پہ نماز پڑھاؤ گے تو تم کو ہم جناب گھر بھی فری میں دے دیں گے اور اس کی پڑھانے کی تنخواہ بھی دیں گے 2,000۔ لڑکا بڑا خوش کہ یہاں پہ تو جناب بیٹھے بٹھائے ہر چیز ملی جا رہی ہے نماز کی برکت سے۔ لڑکا خوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بات طے ہو گئی، گھر مل گیا۔ اب جب شادی سے کچھ دن پہلے اس نے حق مہر کا بندوبست کرا تھا وہ تو نہ ہوا، تو نماز پڑھاتا رہا وہاں پہ اور گیا جا کے نا پوچھتا کسی کو یہاں پہ سستا بازار کہاں پہ ہے، گھر کے لیے فرنیچر چاہیے، کچن کے لیے برتن چاہیے، مشین چاہیے، فریج چاہیے، سارا سامان چاہیے گھر کے لیے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ تو تھوڑے بہت پیسے ایڈوانس لیے کمپنی سے، اور وہ تو جب جا رہا تھا نا کسی سے پوچھ رہا تھا، ایک نمازی وہاں پہ سن رہا تھا اس کی بات، وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ پہنچا بازار میں، سامان دیکھتا ہے، یہ ہے وہ ہے، سارا سامان چیک کرنے کے بعد نا ابھی ریٹ طے ہو رہا ہے، وہ نمازی سے سلام لیتا ہے، اس کو باہر بلاتا ہے، کہتا مجھے پہچانا؟ کہتا جی نہیں پہچانا، جس مسجد میں آپ نماز پڑھاتے ہو نا امام ہو، میں وہیں پہ آپ کا نمازی ہوں ایک۔ کہتا جی چلو شکر ہے۔ کہتا آپ کو سامان چاہیے نا؟ کہتا آپ میرے ساتھ آؤ۔ اس ساتھ لے کے گھر آ جاتا ہے، اسی محلے میں گھر ہوتا ہے۔ کہتا ہے یہ دیکھیں جی میرا یہ سارا سامان ہے، 4 مہینے پہلے میں نے نیا لیا تھا، اب مجھ کو یہ تبدیل کرنا ہے، بس پسند نہیں ہے، سب صاف ستھرا ہے، آپ لے لیں، کیا دیں گے؟ لڑکا کہتا ہے یہ تو بہت مہنگا سامان ہے، یہ تو میں خرید بھی نہیں سکتا، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ بولا ٹھیک، آپ مسجد کے امام ہیں، ہمارے مؤذن ہیں، سارا سامان آپ نے کیوں لینا ہے سامان؟ کہتا میری شادی ہو رہی ہے۔ کہتا میرے سمجھو کہ میں نے اپنے بیٹے کو شادی کا گفٹ دے دیا، شادی کا گفٹ دے دیا، سارا سامان، فریج، مشین، اے سی، چولہا، کچن کے پورے برتن اور وہ جناب کارپیٹ، ادھر جو ہے بیڈ روم وغیرہ، سب سامان کو اٹھاؤ لے جاؤ اپنے گھر میں۔ وہ سارا سامان فری مل گیا اس کو، بڑا خوش۔ ابھی وہ مسئلہ مین مسئلہ تھا، وہ کسی قرضہ اٹھانا تھا نا اس کو حق مہر کے لیے، ابھی تک بندوبست نہ ہوا۔ اس کے باس نے کال کیا، ہاں بھائی سناؤ، شادی کا دن نزدیک آ رہا ہے، بندوبست ہو گیا حق مہر کا؟ کہتا ہے میں کئی لوگوں سے بات کی، ابھی تک کلیئر نہیں ہوا۔ کہتا ہے یہ لو جاتا ہے اس سے ملتا ہے، یہ لو 60,000، یہ حق مہر ادا کر دینا۔ سارے کام بیٹھے بٹھائے ہوتے ہیں، لو جی حق مہر ادا کرتے ہیں، اس کا شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد سونے پہ سہاگا، اس کو جو بیوی ملتی ہے وہ مولمہ، وہ جناب جب آتی ہے اس کے گھر میں کچھ دن بعد وہ اس کے بچیوں کو پڑھانا شروع کر دیتی ہے۔ صرف نماز کی برکت سے کتنے کام ہو گئے۔ ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ میں نماز پڑھا ہوں، سیدھا بغیر ٹکٹ کے، بغیر ویزے کے پاکستان پہنچ جاتا ہوں، پاکستان گھوم پھر کے واپس بھی آتا ہوں 2-4 رکعت میں۔ مولوی صاحب نے کون سی صورت پڑھائی یاد نہیں ہوتی۔ کام پھیرنے سے پہلے دعا کرو، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان دعا کرو، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پھر نماز اور اقامت کے درمیان وقت ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں دعا کرو۔ اور جب دعا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذاتوں کا، صفاتوں کا واسطہ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں اور اپنی دعا رکھیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور ہماری نیت سچی صاف ہونی چاہیے۔ دیکھا یہ نماز سے محبت کی ایک بڑی پیاری سچی داستان ہے سعودی عرب کے شہر ابہا کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے کمنٹ باکس میں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔